تو یہ چونکہ جون ایلیا صاحب کا شعر پڑھا تھا تو ان کا ذکر آیا تو میں نے کچھ پیش کر دیا. اب میں آپ کو اپنے مضامین اور تقریروں سے چند اقتباسات سنانے کی اجازت چاہتا ہوں. کچھ مطبوعہ ہیں، کچھ غیر مطبوعہ، کچھ سنے ہوئے، کچھ انسنے، کچھ سنی انسنی کر لینے کے لائق، کچھ ناقابل نشر و اشاعت مگر لائق سماعت، غیبت اور اسکینڈل کی طرح. جو اس سے آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں انہیں بھی فقیر کا تحفہ قند مقرر جان کر خندہ مقرر سے نوازیں. واہ واہ واہ. یہ جب لکھا تھا اس وقت کا ذکر ہے. یہ 15 برس پہلے کی بات ہے، اب تو اس کو 35 برس ہو گئے. آتش اس وقت بھی جوان نہیں تھا. مجھے خواتین کی ایک شام افسانہ کی محفل کی صدارت کے لیے کہا گیا. میں نے مدعو کرنے والی خاتون سے اپنا وہی پیٹنٹ بلکہ پردہ نشین آدمی ہوں. بولی اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں. خواتین کی محفل ہے، اگر آپ کو اپنی بے پردگی کا اتنا ہی خیال ہے تو اینک اتار کر بیٹھ جائیے. اس خاتون کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اینک اتارنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب اس کے شیشے آدھ انچ موٹے ہوں میری طرح. اللہ بخشے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جب کوئی 80 کے پیٹے میں ہوں گے تو ان کی محفل میں روز حاضری دینے والا ایک منہ چڑھا شاگرد ایک دن شام کو زندگی میں پہلی بار نئی نئی اینک لگا کر آیا. صوفی صاحب قبلہ دیکھتے ہی بولے، برخوردار اینک لگا کر تو تم بالکل الو نظر آتے ہو. شاگرد ہاتھ جوڑ کر اور گھٹنے چھو کر بولا کہ سر اینک نہ لگاؤں تو آپ الو نظر آتے ہیں. یادش بخیر، آج سے کوئی 20-25 برس پہلے جب مولانا کوثر نیازی وزیر اطلاعات تھے تو پری چہرہ تصور خانم ان کا کلام ٹی وی پر پکے راگ میں گانے کی کوشش کرتی تھی. نہ کلام سمجھ میں آتا تھا نہ راگ، بس چہرہ سمجھ میں آتا ہے. پھر جب وہ ٹی وی پر اپنے مخصوص سیکسی انداز میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی ناک سکیڑتی تھی تو واللہ بس جان ہی تو نکل جاتی تھی. ہمارا مطلب ہے مولانا کلام کی. بار بار ناک سکیڑنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف شعر کا مطلب بلکہ مرد حضرات کا مطلب بھی سمجھ کے گا رہی ہے. گھروں میں ٹی وی دیکھنے والی ان پڑھ بیویاں تک موصوفہ کا مطلب سمجھ جاتی تھی اور ٹی وی سیٹ کے پاس سے اپنے شوہروں کو پرے ہٹا دیتی تھی. اگر حکومت کے معاملات میں ہمارا کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم اس باکمال خاتون کو ایک تمغہ حسن کرتوت دلوا دیتے کہ وہ واحد خاتون ہے جس نے ناک کو سیکس کے اظہار اور نکاح کے لیے پہلے استعمال کیا. اب آپ ایک نسبتاً
سنجیدہ مضمون تھوڑا سا سنیے. اس کا عنوان ہے اجرک. واہ واہ. بیعت کے بعد فاروقی صاحب نے اپنے شیخ کے ایما پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عارفانہ کلام سے کسب فیض کی خاطر سندھی سیکھنی شروع کی. قلب گداز ہو چکا تھا، ویسے بھی صلح کل آدمی تھے. سندھی کی پہلی کتاب سبقن پڑھ کر بولے کہ صاحبو مجھے تو اردو اور سندھی میں کوئی فرق نظر نہ آیا. سندھی کے نقطوں کو الٹا لگا دیا جائے تو اردو بن جاتی ہے. گھر پر سیاہ کرتا اور ٹخنے سے اونچی شلوار پہننے لگے. شانے پر شیخ کی بخشی ہوئی ایک چھوٹی سی سندھی اجرک جسے لمبا رومال یا گوچھا کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کثیر المقاصد شے ہم نے نہیں دیکھی. ہائیڈروجن بم اور قمری راکٹ بنانے والے ایسی کوئی چیز ایجاد کر کے دکھائیں تو ہم جانیں. فاروقی صاحب اس اجرک سے منہ پہنچتے، دسترخوان کا کام لیتے، کہیں پیدل منزل مارتے تو اسی سے گرد سفر جھاڑتے. لو چلنے لگے تو اسے پانی میں تر کر کے عربوں کے قطرہ و عقال کی طرح سر پر ڈال لیتے. حلقہ یارا میں بریشم کی طرح نرم ہو اور عین غیبت میں اگر وقت نماز آ جائے تو اسی کو فرش پر قبلہ رو بچھا کر سر و سجود ہو جاتے اور رب کا شکر ادا کرتے جس نے انسان کو قوت گویائی ادا کی تاکہ وہ غیبت کر سکے. دن میں بچے اور رات کو مچھر ستاتے تو اجرک کو منہ پر تان کر سو جاتے. جاڑے اور زکام میں یہ مفلر کا کام دیتی. سب مفلر پر یاد آیا کہ میں نے آپا سے کہا کہ مجھے زکام سخت ہو رہا ہے، تو ابھی جب میں یہاں آیا تو ایک اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی. کہنے لگی اس میں سرخ مفلر ہے. تو میں نے کہا سرخ لگا کے میں محفل میں کیسے جاؤں گا؟ وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا نا، لال گھوڑی گھوڑی لال لگام. میں نے کہا میں کیسے سرخ مفلر باندھ کر جاؤں گا محفل میں؟ کہنے لگی کہ سرخ انڈرویئر سے میچ کرے گا. خدا میں نے بالکل جھوٹ نہیں بولا. عالم الغیب اسے کہتے ہیں. جاڑے اور زکام میں یہ اجرک مفلر کا کام دیتی تھی اور رات کو حلوائی کی دکان سے بیمار بچے کے لیے اونٹتا دودھ لاتے تو اس کا اینڈوا بنا کر ہتھیلی پر رکھ لیتے. اب آج آپ میں سے میرے خیال میں 90% نے اینڈوا ہی نہیں دیکھا ہوگا. اینڈوا ایک گول سی چیز ہوتی تھی جسے رکھ کے اس کے اوپر کھڑا رکھتے تھے. بیوی کو اچانک ننگے سر دروازہ کھولنے جانا پڑے تو اس کی بکل مار کے بیوی کو اوڑھنی بنا لیتی. خود نروس یا کھسیانے ہوتے تو کونے کو بل پہ بل دیتے یا یوں ہی اینک کا شیشہ صاف کرنے لگتے. سودا صنف لینے بازار جائیں تو یاد دہانی کے لیے بیوی اس میں گرہیں لگا